السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ دخان، روایات کے مطابق سورہ دخان مکہ میں نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو یہ مکہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط نازل کیا تو وہ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، یعنی اتنی زیادہ قحط سالی ہو گئی تھی۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، اس شرط پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرمائیں گے اور یہ ہم سے قحط دور ہو جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب قحط دور ہوا تو وہ اپنی بات سے مکر گئے۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، یقیناً ہم ڈرانے والے تھے۔ یعنی لیلۃ القدر کا دوسرا نام لیلۃ المبارک بھی ہے، جو ہزاروں مہینوں سے افضل رات ہے، اور جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، کیونکہ اس رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لایا گیا۔ اس لیے اس رات کی برکت کس سے ہوئی؟ پھر قرآن پاک کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا۔ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو یہ سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں 15 شعبان کو نہیں ہوتے، بلکہ وہ رمضان کی یہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ فیصلہ اترتا ہے، اور یعنی انسان کے سال بھر کے جو فیصلے ہیں وہ لوح محفوظ سے نکل کر فرشتوں کے پاس دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب، ان دونوں کے درمیان کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کے بھی رب ہے، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا، یعنی قرب قیامت میں لوگوں پر کیا چھا جائے گا؟ ایک دھواں چھا جائے گا۔ دخان سے مراد دھواں، اور یہ دھواں قحط میں بھوک کی وجہ سے کافروں کے اوپر آ گیا تھا، یعنی قحط اتنا شدید تھا کہ ان کو ہر جگہ دھواں نظر آتا تھا۔ وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی یاد رکھیں، جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تب ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر بھی انہوں نے اسے منہ موڑ لیا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ جنگ بدر کی طرف، کیونکہ اس کے علاوہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ ایک پکڑ ہو گئی تھی جنگ بدر میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ ان کے پاس ایک باعزت رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں۔
اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا اور یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دیا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں اور وہ سمانے عید جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، یعنی سب کچھ ہی رہ گیا۔ حسرت امیز انجام ہوا۔ اور اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی مہلت دیے گئے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہ اس کو یاد کرتی ہیں، لیکن جب کوئی ظالم فوت ہوتا ہے تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے۔ تو قوم فرعون کا بھی کوئی نیک عمل نہیں تھا کہ جو آسمان پر بلند ہوتا یا آسمان والے ان کی وجہ سے غمگین ہوتے، اور نہ ہی زمین میں کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے سے ان پر روتی، یعنی ان کو صدمہ نہیں، کسی کو صدمہ نہیں ہوا۔ یہاں دیکھا جائے تو رویا کب جاتا ہے کہ جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، کیونکہ اس کے لیے فرعون ہی عذاب تھا جو ختم ہو گیا۔ فرعون سے یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے بڑا سرکش آدمی تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان کو علم کی بنا پر جہان والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی تھیں جن میں واضح آزمائش تھی۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہے یا تب کی قوم اور جو ان کے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ تو یمن کے بادشاہوں کا لقب یہ سعد ابو قریب کا تھا، اور یہ خود دین موسوی پر ہی تھا جو کہ اس وقت دین حق تھا، لیکن اس کے بعد قوم بت پرستی میں پڑ گئی، پھر نتیجے میں ان پر عذاب نازل ہوا۔ اور ہم نے آسمانوں کو زمین کو ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے ان کے حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یہ دنیا صرف اسی طرح نہیں بے حق پر پیدا کی گئی ہے، یعنی اس کی کوئی مصلحت ہے، کوئی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو رحمان ہی رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، یہ اس کی مشیت ہوتی ہے۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا، ابلے گا، گھولے گا، جیسے ابلا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ جب کیتلی ابلتی ہے تو اس وقت دیکھا کریں کہ کیسے وہ جوش ماری ہوتی ہے، تو کیا ہم وہ ابلا پانی پی سکتے ہیں؟ نہیں پی سکتے۔ کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب ڈھیل دو۔ ذُوقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، چاک یقیناً تم تو بڑے زبردست بہت معزز آدمی تھے، یعنی دنیا میں تو بظاہر بڑی چیز بنے ہوئے تھے، آج دیکھو تمہارا کیا حال ہے۔ یعنی جیسا اس کا قصور تھا ویسا اس کا انجام، کیونکہ جھوٹی عزت آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ یعنی امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حسن ہوتا ہے، وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے ویسے معمولی سی ہو، یعنی نیک لوگوں کی مجلس جہاں انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور پیس محسوس ہوتی ہے، اور چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہی ہو، وہ معمولی سی مسجد ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ذکر کا حلقہ کیوں نہ ہو، معمولی سا حلقہ، اور جہاں خوبصورتی ہوتی ہے کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے۔ جنت کا بھی اصل حسن یہی ہے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ امن، اور دیکھا جائے دنیا میں ساری نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو انسان پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، یعنی وہ نعمتیں بھی پھر اس کو فائدہ نہیں دیتی۔
باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہے ہم ان کو اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، ان میں وہ ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ وہاں موت کو نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ آسان کتاب ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی گتھیاں نہیں ہے جو سلجھ نہ سکے، جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے، بلکہ آسان فارمولہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ لائی جا سکے۔ پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ عربی زبان ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جاسیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل ہوں، اسی لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمان و زمین میں اہل ایمان کے لیے واقعی بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں ان جانوروں میں جنہیں وہ زمین پر پھیلاتا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات و دن کے بدلنے میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ توحید کے دلائل بتائے گئے ہیں، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر ہے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش آنے کا اور اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، پھر ہواؤں کے چلنے کا۔ یہ ہمارے سامنے دلائل ہیں تاکہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اور ان کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، ان کی باتوں پر یقین نہ کرے، پھر ان کی یہ جزا ہے۔ اور جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی جان لیتا ہے تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی حمایتی بنا لیا تھا ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جسے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز چلیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت اور ایک مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ ان سے درگزر کریں، جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کا اس کا بدلہ دے جو وہ کماتے ہیں۔ اور جس نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال اسی پر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔ کون سی کتاب دی تھی بنی اسرائیل کو؟ تورات دی تھی، اور ساتھ میں حکومت بھی دی تھی، نبوت دی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں کھلے احکامات دیے۔ پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔
ثم جعلناك على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت واضح راستے پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے، بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یقین بہت بڑی چیز ہے، اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ارادے کی پختگی آتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا، اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو یقین نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ماننے یا نہ ماننے والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے نتائج کہ اس کو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے بصیرت ہوتی ہے، وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے، جبکہ جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کئی واضح آیت، یعنی کتنی یہ واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ یعنی اس طرح ہو سیئات، یعنی دوسری طرف کون ہے؟ وعامل الصالحات، جو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، یعنی یہ دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے، زندگی اور موت برابر نہیں، نہ موت اور موت کے برابر کی زندگی، دو الگ راستے میں، دو الگ ڈائریکشن ہے۔ انسان کے ایک ہی وقت میں اچھا اور ایک ہی وقت میں برا کام نہیں ہو سکتا، یعنی ایک انسان میں اچھائی اور برائی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشد کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک کی آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے، پھر کہتے تھے کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہ میں سے میں کس گروہ میں ہوں، یعنی میں سیئات میں آتا ہوں یا عامل الصالحات میں آتا ہوں، کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ ظاہر میں اچھا لگ رہا ہو۔ کوئی آپ یعنی آپ کسی کو دیکھیں، یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بڑی اچھی قرات کر رہا ہے، بڑے اچھے رکوع سجود کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کی نیت، اس کی ارادہ، اس کی سوچ کیا تھی؟ کیونکہ یہ سامنے والے عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر والے اعمال وہ ہم نہیں جانتے۔ تو سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں، پیچھے والا صرف کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے بندے کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے۔ بظاہر جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو تو لوگ ہی بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز میں ہاتھ ادھر باندھو، یا رکوع تم نے صحیح نہیں کیا، سجدہ تم نے صحیح نہیں کیا، ایسے سلام پھیرو، ایسے شہادت کی انگلی کو ہلاؤ۔ تو یعنی لیکن نیت، ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم ظاہری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، خشوع اور رجوع کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پر راضی نہیں ہو جاتے، خوش نہیں ہوتے، ان کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے، جس نے کمایا، لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ تو کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا لیا، اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو پوچھتے ہیں۔ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور یہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے، اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور جذبات اس کے اوپر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی خواہش نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا اس کی مذمت کی ہے۔
وہاب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں میں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اس کو کر لو، وہ دونوں میں سے بہتر ہوگا۔ یعنی جو خواہش میں نہیں آ رہا، یعنی دل نہیں مان رہا اس کام کو، تو وہ والا کام کر لو، یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا۔ سہیل تسری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ یعنی خواہش کے اپوزٹ چلنا ہے، یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں اسی سے دور ہو جائیں گی۔ تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آ رہی ہے، اس کا شوق پیدا ہو رہا ہے یا اس کا شوق چڑھ گیا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا، حالانکہ اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی الدہر سے فرض لفظ جو ہے دہر نکلا ہے، یعنی یہ اتھیس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس ان کا خیال ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ ان کا عقیدہ جو تھی اتھیس کا یہی ہے کہ کوئی بھی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ دنیا جو خود بخود ہی بنی ہوئی ہے، سارا کچھ خود ہی چل رہا ہے، تو یہ سب کچھ خود بخود کام ہو رہا ہے، اور وقت آئے گا ہم ختم ہو جائے گا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور بس نظام پھر ایسے چل رہا ہے۔ تو سوچتے کیوں نہیں ہے کہ آغاز کیسے ہوا تھا، اسے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا ہوگا؟ تو کیونکہ کوئی بھی چیز اس کا آغاز ہو ایک انجام ہوتا ہے، اور یہ دونوں سے خالی نہیں ہوتا کوئی بھی کام، یا تو اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں انجام بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ بھی ہوتی ہے، یعنی سٹارٹ بھی ہے اور اس کا اینڈ بھی ہے، کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کی جو سٹارٹ ہے وہ کس سے آغاز ہوا اس کا؟ پھر اگر مان لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے ہی یہ ساری کائنات بنائی ہے، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کا انجام بھی ہونا، پھر وہ کون سے دن انجام ہوگا؟ یوم الدین، قیامت کے دن لازم اور ملزوم ہوگا، اس کا اینڈ بھی ہوگا۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، اور وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کے لے آؤ۔ اب جب آخرت کی بات آتی ہے، قیامت کی بات آتی ہے، تو جو مشرکین ہوتے ہیں یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر واقعی سچی بات ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہی مارتا وہی زندہ کرتا، پھر جب دوبارہ اٹھائے گا تو اسی نے زندہ کرنے ہیں۔ اب بھی دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل ہے، بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، کچھ خبر نہیں۔ خود مسلمان کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں، تو ان کی کیا وہی بات کہ جن کو کبھی ہوا ہی نہیں لگی ان چیزوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ قیامت آنے والی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارہ پائیں گے، یعنی وہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے آخرت کو مانا ہی نہیں تھا، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے۔ ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں جاسیہ کا لفظ آیا، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، یعنی گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، سو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کہ تو کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے، اور کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک معمولی گمان رکھتے ہیں اور ہم پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ہم قیامت کا خیال بھی نہیں رکھتے، گمان بھی نہیں کرتے کہ یہ آئے گی۔
اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، انہیں وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا آیات کا مذاق بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان سے توبے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے تمام جہانوں کا، اور آسمانوں زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کیونکہ یہ کبریائی، یہ بڑائی کس کا وصف ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سب سے بڑا ہے، وہو العلی العظیم ہے۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی گئی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن، دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے۔